بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انشاءاللہ اس رکوع کے تحت اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کروں گا جو بہت ہمارے دور میں کافی اس میں اچھا خاصا اختلاف چل رہا ہے۔ وہ ہے اکٹھی 3 طلاقیں، یعنی ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ کتنی طلاقیں شمار ہوں گی۔ لوگوں میں مشہور تو یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا جاتا ہے، لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں وہ صرف ایک مجلس کی 3 کو ایک نہیں کہتے، یہ بات خوب یاد رکھیے، بلکہ ان کا اصل دعویٰ یہ ہے کہ طہر یعنی پاکی کے جو ایام ہیں جس کا دورانیہ تقریباً 1 مہینہ ہوتا ہے، اس 1 مہینے کے اندر جتنی بھی طلاقیں دی جائیں وہ سب کے سب ایک ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ تو وہ ایک مجلس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ 3 مختلف مجلسوں میں بھی دی تو جو حضرات کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، وہ 3 مختلف مجلس کی 3 طلاقوں کو بھی ایک کہتے ہیں، 1 مہینے کی 3 طلاقوں کو بھی ایک کہتے ہیں، اور بلکہ خلاف شرع طلاق کو ایک کہتے ہیں وہ ان کی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے طلاق دی اور طلاق دینے کا شرعی طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا تو وہ طلاق کالعدم ہوگی۔ تو میں اس مسئلے کو بیان کروں گا انشاءاللہ اس رکوع کے ضمن میں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مذہب کیا ہے، صحیح قول کیا ہے، کیا اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوں گی یا وہ 3 ہوں گی۔ تو پہلے میں ان علماء کے دلائل دوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس یا 1 مہینے یعنی ایک طہر کے اندر اگر آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک شمار ہوں گی۔ پہلے میں ان کے دلائل بیان کروں گا۔ ان کے دلائل میں سب سے مشہور دلیل جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ یہ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيهم انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1472۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالہ دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ اس چیز میں جلدی کر رہے ہیں جس چیز میں اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، لہذا ہم ان کو اس پر نافذ کر دیں گے، لوگوں پر نافذ کر دیں گے۔ بس انہوں نے اس طلاق کو لوگوں پر نافذ کر دیا۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی 3 ایک ہوتی تھیں، یہ تو حضرت عمر نے ایک سیاستاً پابندی لگائی کہ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں، اکٹھی 3 کیوں زبان سے نکال رہے ہیں، تو میں نافذ کر دوں گا ان کے اوپر، لہذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ورنہ ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ 3 ایک ہوں گی۔ یہ جو حدیث ہے اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے اس میں چند گزارشات ہیں غور کرنے کے لیے۔ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، یہاں 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا نبی کے دور میں 3 کو جو ایک سمجھا جاتا تھا وہ نبی کے حکم سے سمجھا جاتا تھا؟ کیا ابو بکر کے دور میں جو 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا وہ ابو بکر کے حکم سے سمجھا جاتا تھا؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا یا 3 مختلف مجلس کی 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا یا 3 مہینوں کی 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، اس میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اس میں صاف ہے کانت طلاق الثلاث کہ جو طلاق ثلاث ہے صاف پتہ چل رہا ہے، چاہے وہ ایک ہو یا 3 ایک مجلس کی ہوں یا مختلف مجلسوں کی، علی الاطلاق 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لہذا دوسری احادیث میں اگر ہمیں ڈیٹیل مل جاتی ہے، قرآن میں یا دیگر احادیث میں ہمیں ڈیٹیل مل جاتی ہے تو پھر ہم اس حدیث کا وہ مفہوم بیان کریں گے جو قرآن کی آیت اور دیگر احادیث کے موافق ہو۔ آپ کسی بھی حدیث کی ایسی تشریح اگر پیش کرتے ہیں جو دوسری حدیثوں سے، صحابہ کے فتاویٰ سے اور قرآن سے اگر وہ تشریح ٹکرا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ وہ تشریح صحیح نہیں کر رہے، آپ کی وہ اپنی تشریح ہے، وہ تشریح یقیناً غلط تشریح ہے۔ تو آپ کو اس حدیث کی ایسی تشریح کرنی پڑے گی جس سے یہ حدیث قرآن کے اور دیگر بخاری اور مسلم کی دیگر حدیثوں کے اور صحابہ کرام کے جو اپنے فتاویٰ ہیں ان کے موافق ہو جائے۔ وہ تشریح کیا ہے؟ وہ تشریح یہ ہے، ایک تو موطا امام مالک کی حدیث ہے
اس میں ہشام ابن عروہ عن ابیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال کان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة۔ موطا کی حدیث ہے باب جامع الطلاق، اس میں ہشام ابن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیا کرتا تھا، اس کے بعد وہ اس سے رجوع کر لیتا عدت گزرنے سے پہلے تو اسے رجوع کا حق دیا جاتا تھا، اگرچہ اس نے 1000 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں۔ یعنی 1000، چاہے وہ ایک مجلس میں ہو یا مختلف مہینوں میں، اس کو یہ حق تھا کہ عدت گزرنے سے پہلے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے ہمارے پاس سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1981، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان الرجل اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا، کہ مرد کو یہ حق تھا کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس سے رجوع کر لے، اگرچہ اس نے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں۔ یعنی چاہے وہ ایک مجلس کی ہوں یا مختلف مہینوں کی 3 طلاقیں ہوں، بہرحال اس کو رجوع کا حق حاصل تھا۔ فنسخ ذلک، اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ وقال، اور اللہ نے یہ آیتیں نازل کی سورہ بقرہ کی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پورا رکوع تلاوت کیا۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ آیتیں یہ ہیں الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فامساکم بمعروف، 2 مرتبہ کے بعد تمہیں حق ہے کہ روک لو یا اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، تیسری طلاق کے بعد تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ہشام ابن عروہ اپنے والد سے جو روایت کر رہے ہیں موطا کی حدیث، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل میں زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ 1000 طلاقیں ہوں یا 3 طلاقیں ہوں، ان کو بہرحال ایک سمجھا جاتا تھا۔ ایک سمجھا جانے کا مطلب کیا ہے کہ عدت کے اندر مرد کو رجوع کا حق حاصل تھا۔ تو زمانے جاہلیت کا جو یہ رسم تھی، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی کچھ لوگ اسی رسم پہ قائم تھے اور وہ 3 کو ایک سمجھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ صحابہ 3 کو ایک سمجھتے تھے، کیونکہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ والا زمانہ جاہلیت والا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، ان کو یہ علم نہیں تھا۔ اور حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اس میں جلد بازی کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق طلاق نہیں دے رہے، تو انہوں نے وہ حکم نافذ کر دیا۔ تو حضرت عمر نے جو حکم نافذ کیا وہ کوئی نیا حکم نہیں تھا، وہ وہی حکم تھا جو قرآن میں پہلے سے نافذ، یعنی قرآن نے پہلے سے نافذ کر دیا ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ بہت بعید تعویل ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بالکل اس سے ملتا جلتا واقعہ اور بھی ہے جس کے الفاظ بالکل ایسے ہی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی زبیر قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الایام على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر حتى نہى عنہ عمر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1405۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مٹھی کھجور اور ایک مٹھی آٹے کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورت سے متع کیا کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی عورتوں سے متع کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عمر نے پابندی لگا دی۔ اب دیکھیں جو شیعہ حضرات ہیں، جو رافضی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کے دور میں بھی جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متع کرتے تھے۔ متع کہتے ہیں ٹیمپریری نکاح، جو شیعہ حضرات میں رائج ہے کہ 2 گھنٹے کی شادی، 1 گھنٹے کی شادی۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ بالکل حرام ہے، یہ زنا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، نکاح ہوگا تو ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپس میں نہ بنے تو ڈیورس ہو جائے، لیکن ٹیمپریری نکاح کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ لیکن شیعہ حضرات صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جابر بن عبداللہ کا بیان ہے، صحابی رسول کا بیان ہے کہ نبی کے دور میں بھی متع ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی متع ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر نے پابندی لگا دی۔ تو ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کا جو یہ بیان ہے کہ نبی کے دور میں متع ہوتا تھا، ہم مانتے ہیں ہوتا تھا، لیکن کیا نبی کی اجازت سے ہوتا تھا؟ ابو بکر کے دور میں متع ہوا ہے، کیا ابو بکر کی اجازت سے ہوا ہے؟ اس پہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی متع ہوا ہے، لیکن حضرت عمر کی اجازت سے نہیں ہوا۔ ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس صریح حدیث موجود ہے کہ آپ نے متع پر پابندی لگائی ہے، قرآن کی صریح آیت موجود ہے کہ متع پر پابندی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مرد اپنی خواہش صرف اپنی بیوی سے یا باندی سے پوری کر سکتا ہے۔ بیوی اسے کہتے ہیں جس سے ٹیمپریری نکاح
جس سے متا ہوتا ہے نا ٹیمپریری نکاح، اس کو بیوی نہیں کہا جاتا اصطلاح میں. جب آپ اپنا تعارف کسی سے کرواتے ہیں میری وائف ہے، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ میرا اس سے 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ٹیمپریری نکاح ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. تو قرآن نے بھی صاف طور پر کہا کہ بیوی سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو. اور بخاری اور مسلم کی صحیح روایتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متا کو حرام قرار دے دیا قیامت تک. لیکن اس کے باوجود متا ہوا ہے. کیوں؟ ان صحابہ نے متا کیا ہے جن کو یہ علم نہیں تھا کہ متا حرام ہو چکا ہے، جن میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو وہ صحابہ بیچارے نا علمی میں متا کرتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جائز ہے. بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بہت بعد میں رجوع کیا اس متا کے جواز سے، بعد میں انہوں نے رجوع کیا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا صحابہ کرام کو وہ حدیث نہیں پہنچتی تھی، یا وہ قرآن کی اس آیت پر مطلع نہیں ہوتے تھے، یا ان کی توجہ اس کی تفسیر کی طرف نہیں جاتی تھی، جس کی وجہ سے کم علمی میں بعض صحابہ سے بعض کام ہوئے ہیں. تو اس کی نسبت ہم نبی کی طرف نہیں کریں گے. تو جیسے ہم شیعہ اور رافضی حضرات کو یہ کہتے ہیں کہ متا نبی کے دور میں ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ نبی کے حکم سے یہ متا ہوا ہے، اسی طرح وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا، ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ نبی کے حکم سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ وہ صحابہ 3 کو ایک سمجھتے تھے جن کو 3 کے 3 ہونے کا علم نہیں تھا، جن کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ جاہلیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے اور صاف لفظوں میں آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں. الطلاق مرتان کے طلاق 2 مرتبہ ہیں. فإن طلقها اگر تیسری طلاق دے دی فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، تو پھر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے وہ نکاح نہ کر لے. اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، میں نے 2 صریح حدیثیں اس بارے میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک موطا امام مالک کی جس میں ہشام ابن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ مرد 1000 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق رکھتا تھا. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ کے سامنے میں نے حدیث پیش کی، ابو داؤد کی، جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور تمام حضرات اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. وہ حدیث بھی ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ مرد 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق رکھتا تھا. تو رجوع کا حق رکھنا اس کو ایک سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی 3 کو ایک سمجھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا جو حکم ہے وہی 3 کا حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس حکم کو منسوخ کر دیا اور حکم نازل کیا طلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اگر تیسری دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. تو یاد رکھیے یہ جو صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں، اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 ایک سمجھی جاتی تھی. تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہوا کہ ایک مجلس کی ہو یا 3 مختلف مجلسوں کی ہو، بہرحال ایک سمجھی جاتی تھیں. مگر سمجھتا کون تھا؟ نبی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ صحابہ سمجھتے تھے جن کو 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا علم نہیں تھا. جیسے کہ وہ صحابہ متا کیا کرتے تھے جن کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا. تو جیسے متا کے حرام ہونے کی دلیل ہمارے پاس چونکہ موجود ہے، اس دلیل کے مقابلے میں ہم مسلم کی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ابو بکر کے دور میں متا ہوا، اس حدیث کو نہیں لیں گے. اسی طرح ہمارے پاس جب قرآن و سنت کے واضح مضبوط دلائل ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں چاہے اکٹھی ہوں یا مختلف مجلسوں کی ہوں، اس کے بعد مرد بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، ان واضح دلائل کے ہوتے ہوئے ہم بھی صحیح مسلم کی اس روایت کو کا وہ مفہوم بیان نہیں کر سکتے جو دوسری روایتوں سے ٹکرا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی اس حدیث کے جواب میں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے راوی وہ اپنی بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت دوسرے کے. یہ جو صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 کو ایک سمجھا گیا، ابو بکر کے دور میں 3 کو ایک سمجھا گیا، عمر کے دور میں بھی ابتدائی دور میں 3 کو ایک سمجھا گیا. اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. تو ہم عبداللہ بن عباس سے پوچھیں گے نا کہ آپ جو الفاظ بیان کر رہے ہیں اس کا آپ کی نظر میں کیا مفہوم ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایتیں صحیح سند کے ساتھ ایسی ہیں جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ایک روایت تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ عبداللہ بن عباس خود فرما رہے ہیں دوسری حدیث میں، ابو داؤد کی 1981 حدیث نمبر ہے، جس میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا لیکن اس کو منسوخ کر دیا. دوسرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صریح طور پہ فتویٰ کیا ملتا ہے، وہ فتویٰ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل سب حضرات اس کو صحیح مانتے ہیں. عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس رضی اللہ عنہما فجاءه رجل فقال انه طلق امراته 3 قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموق
ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لن تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ ابو داؤد میں بالکل صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت مجاہد جو ابن عباس کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے، فرماتے ہیں میں سمجھا کہ شاید اس کو لوٹا دیں گے، جواب دینے میں تاخیر کی۔ پھر اس کے بعد ابن عباس نے فرمایا تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے اور پھر آ کے کہتے ہیں اے ابن عباس اے ابن عباس۔ پھر عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور فرمایا ان اللہ قال ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا۔ عَصَيْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، یعنی نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اللہ کا ارشاد ہے یا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اے نبی یعنی مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو۔ کیا مطلب؟ اکٹھی مت دو۔ دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں 28ویں پارے میں جو سورہ طلاق کی آیت ہے اس کی تلاوت کی۔ 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے اور اس میں بتایا کہ ایمان والو جب طلاق دیا کرو تو تقسیم کر کے دیا کرو، یعنی 3 طہروں میں 3 طلاقیں دو۔ عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے تو پہلی طلاق دے دی ہم بستری سے پہلے، پھر جب حیض آیا دوسرا حیض آیا اور وہ پاک ہوئی تو دوسرے طہر میں دوسری دی، جب وہ طہر ختم ہوا پاکی کے ایام ختم ہوئے پھر حیض آیا مینسس شروع ہوئے، پھر وہ جب مینسس ختم ہو تو پھر تیسری طلاق دو۔ تو اللہ نے یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے تو یہ طریقہ بیان کیا ہے اور تم نے چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اکٹھی 3 دے دی ہیں، تو اللہ نے تمہارے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی۔ یہ بالکل واضح فتویٰ ہے، اس کا کوئی دوسرا مطلب نکل ہی نہیں سکتا، جو مطلب وہی مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے ترجمہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف عبداللہ بن عباس یہ بیان کر رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں، ابو بکر کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں، عمر کے ابتدائی دور میں پھر عمر نے نافذ کر دیا 3 کو 3۔ اگر اس کا وہ مطلب ہوتا یعنی جو بیان کیا جاتا ہے آج کل یہ مطلب ہوتا کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی تھیں تو یہاں بھی تو اس نے اکٹھی 3 دی تھیں، تو عبداللہ بن عباس یہ کیسے ممکن ہے اپنی حدیث کی خود ہی مخالفت کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے اور خود اس کے خلاف فتویٰ دیں؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اصل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فتویٰ دیا نا اکٹھی 3 کو 3 قرار دیا، یہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاسی فیصلہ کیا تھا، ایک قانون بنا دیا تھا کہ لوگ طلاق غیر شرعی طریقے سے طلاق دے رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو میں اس غلطی کو گویا نافذ کر دوں گا، تو امیر المومنین کے سیاسی فیصلے کی بیس پر عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ دیکھیں صحابی جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو یا تو ہم کہتے ہیں ان تک حدیث پہنچی نہیں ہے، یہاں عبداللہ بن عباس کی بات میں یہ تعویل تو آپ کر نہیں سکتے، چونکہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو حدیث یعنی وہ تو اس کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں، یعنی 3 طلاق کو ایک کہنے کی جو حدیث ہے اس کے تو راوی عبداللہ بن عباس خود ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان تک حدیث پہنچی نہیں تھی تو حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ تو ہم عبداللہ بن عباس کے فتوے کی یہی تعویل کر سکتے ہیں کہ یا تو ان کے پاس علم نہیں تھا تو یہ بات بھی غلط ہے، وہ تو خود اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسری تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ حضرت عمر نے قانون بنایا تھا کہ 3 ہوتی ہیں تو عبداللہ بن عباس اس قانون کو فالو کر رہے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، یہ تعویل بھی غلط ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس یہاں جب 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں تو اس میں بطور دلیل کے قرآن مجید کی 28ویں پارے کی سورہ طلاق کی آیات پیش کر رہے ہیں۔ اگر وہ آیتیں پیش نہ کرتے تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ بھئی شاید حضرت عمر کے فیصلے کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں، شاید تو وہ حضرت عمر کا حوالہ دیتے نا یا کسی کا بھی حوالہ نہ دیتے، صرف فتویٰ دے دیتے۔ یہاں دلیل وہ میں قرآن مجید کی آیتیں پیش کر رہے ہیں سورہ طلاق، اور وہ آیتوں کا میں مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں۔
ان آیتوں میں بھی صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. وہ تو میں اس وقت وہ آیت بیان کروں گا آپ کے سامنے جب میں 3 طلاقوں کو 3 کہنے کے دلائل بیان کروں گا. ابھی میں ضمنی طور پر اس کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ جواب آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے. 28ویں پارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اے نبی، یعنی نبی کے واسطے سے امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب طلاق دو تو تقسیم کر کے دو. آگے اللہ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اکٹھی اس لیے نہ دو کہ پھر جوڑ کی صورت نہیں ہوگی. یعنی ظاہر ہے اس کے علاوہ تو کوئی اس آیت کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے کہ فرمایا تقسیم کر کے دو، شاید اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے. کیا مطلب 1 یا 2 اگر تم نے تقسیم نہیں کی اور اکٹھی دے دی تو جوڑ نہیں ہو سکتا پھر. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. یعنی طلاق کے حکام کے بعد یہ آیت بیان کرنا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اس کے لیے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے. جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف طلاق دے گا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس اس کو حضرت عمر کا فیصلہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کا حکم سمجھتے تھے. اور یہ جو مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کیا تو یہ حضرت عمر کا کوئی اجتہادی فیصلہ نہیں تھا بلکہ حضرت عمر نے قرآن و سنت ہی کے موافق اس حکم کو نافذ کیا ہے. کیونکہ لوگوں میں اس کی شہرت نہیں تھی، حضرت عمر نے علی طلاق قانون بنا کے اس کو نافذ کر دیا. جیسے متع پہلے ہوتا رہا ہے لیکن حضرت عمر نے علی طلاق قانون بنا دیا کہ متع کو بالکل زنا سمجھا جائے گا. تو حضرت عمر کا جیسے متع پہ پابندی لگانا کوئی جدید حکم نہیں تھا بلکہ یہ قرآن و سنت ہی کی موافقت تھی. ایسے ہی حضرت عمر کا 3 طلاقوں کو 3 قرار دینا یہ کوئی نیا حکم نہیں تھا بلکہ قرآن و سنت ہی کی موافقت تھی. اب میں اس کی تائید میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب راوی خود حدیث بیان کر رہے ہیں اور اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں لے رہے اور اس حدیث کا کوئی دوسرا مفہوم بھی بن سکتا ہے تو ہمیں وہی مفہوم لینا ہے جو حدیث اور راوی حدیث میں آپس میں ٹکراؤ ختم ہو جائے. اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المناکب والآباط، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کندھوں تک اور بغلوں تک تیمم کیا ہے. اب دیکھیے اس پر اجماع ہے کہ تیمم یہاں تک ہوگا کوہنیوں تک، بغلوں تک تیمم کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ یہاں تک تیمم کریں. لیکن اس کے باوجود جابر عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نے نبی کی موجودگی میں یہ کام کیا ہے. لیکن ہم اس حدیث کو کیوں نہیں لیتے؟ کوئی بھی نہیں لیتا. جو حضرات 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں نا وہ بھی اس حدیث کے معاملے میں اس پر عمل نہیں کرتے. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کی معیت میں یہاں تک تیمم کیا ہے یہ نبی کی اجازت سے نہیں کیا، اور بلکہ ہمیں جو نبی سے صریح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے وہ کوہنیوں تک تیمم کے بارے میں ہے. اور خود عمار ابن یاسر کا فتویٰ بھی اس پر ہے کہ کوہنیوں تک تیمم ہوگا. اس فتوے کی روشنی میں ہم عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر نے اس وقت نبی کی موجودگی میں یہاں تک یعنی کندھوں تک تیمم کیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اس کی صریح مخالفت ثابت ہے اور خود عمار ابن یاسر کا فتویٰ بھی اس کے مخالف ہے، لہذا ہم عمار ابن یاسر کی اس حدیث کو نہیں لیں گے جس میں آتا ہے کہ ہم نے نبی کی موجودگی میں کیا، کیونکہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں کیا مگر نبی کے حکم سے نہیں کیا اور نبی کی اس پہ تقریر ثابت نہیں ہے. میں وہ امام ترمذی کی عبارت آپ کے سامنے پوری پڑھ کے سناتا ہوں. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وحدیث عمار تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المناکب والآباط لیس بمخالف لحدیث الوجہ والکفین لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم إنه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت عمار کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ہم نے نبی کی موجودگی میں کندھوں تک تیمم کیا ہے، یہ حدیث اس حدیث کے مخالف نہیں ہے جس میں کوہنیوں یا ہتھیلیوں تک تیمم کا تذکرہ ملتا ہے.
اس لیے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنی بات کی ہے کہ ہم نے نبی کی موجودگی میں کندھوں تک تیمم کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کے حکم سے کیا ہے, بلکہ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ ہم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تیمم کہاں تک ہے, تو آپ نے چہرے اور ہتھیلیوں کا حکم دیا. اور امام ترمذی فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عمار ابن یاسر کا جو اپنا فتویٰ ہے تیمم کے بارے میں, انہو قال الوجہ والکفین, وہ چہرہ اور ہتھیلیوں کا ہے, کندھوں تک تیمم کرنے کا نہیں ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں پس اس میں واضح دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہے عمار ابن یاسر نے اسی کو فالو کیا ہے. اب یہ بالکل واضح روایت ہے, اس کی روشنی میں ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر بھی کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس صحیح مسلم کی حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 کو ایک سمجھا گیا, ابو بکر کے دور میں 3 کو ایک سمجھا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عمار ابن یاسر نے نبی کی معیت میں کندھوں تک تیمم کیا, اس کے باوجود آپ کندھوں تک تیمم کو سنت قرار نہیں دیتے, تو نبی کے دور میں اگر کسی صحابی نے 3 کو ایک سمجھا ہے تو آپ کیسے 3 کو ایک قرار دے سکتے ہیں؟ رہا یہ مسئلہ, آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر والی حدیث کے خلاف حدیث موجود ہے, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو ایک کہنے والی حدیث کی مخالفت میں زیادہ حدیثیں موجود ہیں, بلکہ قرآن کی آیات موجود ہے جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں چاہے اکٹھی ہوں یا مختلف مجلسوں کی ہوں, وہ بہرحال 3 ہی ہوں گی. اور جیسے عمار ابن یاسر کا اپنا فتویٰ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہی تھا کہ وجہ اور کفین تک تیمم ہوگا, کندھوں تک تیمم نہیں ہوگا, تو اسی طرح عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ بھی یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, ایک مجلس کی ہوں یا مختلف مجلسوں کی ہوں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی فتوے کو فالو کیا جائے گا, اور کیونکہ یہ فتویٰ قرآن و سنت کے موافق ہے. اور اور عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ 3 ایک ہوتی تھی, اس کا وہ مطلب بیان کیا جائے گا جو عبداللہ بن عباس کے فتوے سے ٹکرا نہ رہا ہو. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ وہ مجھے کہنے لگے, ایک عالم تھے, 3 طلاقوں کو ایک کہتے تھے, مجھے کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. اب عبداللہ بن عباس کی جو یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں, ابو بکر کے دور میں, تو میں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے عبداللہ بن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, لیکن عبداللہ بن عباس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا کلمہ پڑھا تھا؟ ظاہر ہے عبداللہ بن عباس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا فتویٰ حدیث کے مطابق اور عبداللہ بن عباس کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے. صحیح تعبیر اس کی یوں ہوگی کہ آپ نے جو حدیث کا مطلب سمجھا وہ کچھ اور ہے, عبداللہ بن عباس جو حدیث کا مطلب سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. تو ہم اس قول کو لیں گے جو عبداللہ بن عباس, یعنی ہم حدیث کا وہ مطلب لیں گے جو حضرت عمر لے رہے ہیں, جو عبداللہ بن عباس لے رہے ہیں, اور جو صحابہ کرام لے رہے ہیں. میں انشاءاللہ اس کے آخر میں بتاؤں گا کہ کسی ایک صحابی سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو, اور درجنوں فتاوی صحابہ کرام کے جس میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا گیا ہے. تو ہم حدیث کی وہ تشریح کریں گے جو قرآن اور دوسری احادیث اور صحابہ کرام کے اور ائمہ کرام کے فتاوی کے مطابق ہوگی. اگر آپ پھر بھی اسی پر بضد ہوں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی نبی کے دور میں 3 کو چونکہ ایک سمجھا گیا ہے, اور اس سے آپ یہ زبردستی یہ تعویل کرتے ہو کہ اکٹھی 3 کو ایک سمجھا گیا ہے اور یہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا, تو پھر میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں. پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. پہلا سوال, کیا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یا کسی بھی خلیفہ وقت کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو جس پر باقاعدہ اجماع ہو نبی کے دور میں بھی ابو بکر کے دور میں بھی, اس قانون کو یکسر تبدیل کر دے اور قانون کا تعلق بھی بیوی کے حلال یا حرام ہونے سے ہو؟ یعنی آپ دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے سیاستاً 3 کو 3 نافذ کیا. فرض کر لیتے ہیں جیسے کہ جو حضرات 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا, کوئی شرعی حکم نہیں تھا. تو کیا سیاست میں یہ جائز ہے کہ کسی کی حلال بیوی اس پہ حرام کر دی جائے اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی جائے؟ مثال کے طور پر زید نے اپنی بیوی ہندا کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں. زید نے ہندا کو 3 طلاقیں دی. یہ کیس امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے پاس آیا. عمر بن خطاب نے سیاستاً یہ کیا
کہ یہ فتویٰ دے دیا کہ ہندا زید پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی، جبکہ قرآن و سنت کے مطابق ابو بکر اور نبی کے فیصلے کے مطابق ہندا زید کے لیے بالکل حلال تھی۔ ٹھیک، اب زید اپنی زبان سے رجوع کر لیتا ہے ہندا سے، لیکن حضرت عمر کا قول اور فیصلہ کیا ہے کہ یہ رجوع کالعدم ہے، جبکہ قرآن و سنت کا فیصلہ کیا ہے کہ رجوع ہو گیا اور ہندا کا نکاح زید سے برقرار ہے۔ اب عدت گزرنے کے بعد ہندا بکر سے نکاح کرتی ہے، قرآن و سنت کے مطابق تو یہ نکاح حرام ہے کیونکہ ابھی ہندا زید کے نکاح سے نکلی نہیں ہے، جبکہ حضرت عمر کے فیصلے کو اگر سیاسی فیصلہ مانا جائے تو اس فیصلے کے مطابق ہندا کا بکر سے نکاح جائز ہے۔ اب صاف مطلب کیا ہے کہ قرآن کے مطابق ایک بیوی جو کسی شخص کے لیے حلال تھی، یعنی زید کے لیے حلال تھی اور بکر کے لیے حرام تھی، حضرت عمر نے زید جس کے لیے حلال تھی اس پر حرام کر دی اور بکر جس پر حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی۔ تو کیا اسلام میں ایسی سیاست کی اجازت ہے کہ خلیفہ وقت حلال کو حرام اور حرام کو حلال بھی کر دے؟ دیکھیں، سیاست کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تو تعزیر سے ہوتا ہے، تعزیر۔ شریعت نے ایک حکم پر سزا نہیں رکھی، خلیفہ وقت سمجھتا ہے کہ یہ خلاف شرع ہے تو میں اس پہ سزا رکھ دیتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو 3 طلاقیں اکٹھی دے گا اس کو کوڑے لگیں گے باقاعدہ۔ نبی کے دور میں 3 طلاقوں دینے والے پہ کوڑے نہیں لگتے تھے، سزا نافذ نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف غصے کا اظہار کرتے تھے لیکن سزا نافذ نہیں ہوتی تھی اس پہ۔ حضرت عمر نے باقاعدہ سزا نافذ کی۔ یہ سیاست ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کوئی چیز حلال نہیں ہو رہی، یعنی حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک چیز کی روک تھام کے لیے باقاعدہ خلیفہ وقت کی طرف سے آرڈر دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ طلاق نہ دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے منقول ہے کہ وہ 3 طلاق جب کوئی دے کر آتا تھا تو باقاعدہ اس کو کوڑے مارا کرتے تھے، تعزیر جاری کرتے تھے۔ تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے یقیناً کہ وہ کسی ناجائز کام پہ سزا متعین کر دے، اس کا تعلق ہے سیاست سے۔ لیکن دنیا میں کسی حکومت کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ایک چیز کو اللہ نے صاف لفظوں میں حلال قرار دیا ہو اور آپ اس کو حرام کر دیں، یا صاف لفظوں میں حرام قرار دیا ہو اور آپ اس کو حلال کر دیں۔ تو یہ انتظامی سیاست نہیں کہلائے گی بلکہ یہ دین میں تحریف کہلائے گی۔ اور اگر آپ اسی پر مصر نہیں ہے، سیاسی فیصلہ ہی تھا، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پھر تحریف دین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یعنی دین میں تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے جس کا مجھے اب تک کوئی کہیں سے جواب نہیں مل رہا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہ غلطی کر لی تھی کہ اتنا بڑا معاذ اللہ نقل کفر، میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جرم کیا کہ ایک عورت جس پر حلال ہے اس پر حرام کر دی اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی، تو حضرت عمر نے اگر یہ جرم کیا معاذ اللہ، تو باقی تمام صحابہ اس پر خاموش کیوں رہے؟ جبکہ ہم صحابہ کرام کی سیرت دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر سے اگر کہیں معمولی سی خطا بھی ہوتی تھی تو صحابہ کرام اس کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے، ایک عورت کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا کرتی تھی۔ جیسے کہ ہمارے سامنے مشہور حدیث ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا اور قانون بنایا کہ میں عورتوں کو اس بات کا پابند کروں گا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر کسی بیوی کو تم نے سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تو قرآن میں سونے کے پہاڑ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا، تو آپ کیسے یہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ حضرت عمر فوراً اپنی غلطی سے رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اخطأ رجل واصابت امرأۃ، مرد نے غلطی کی اور عورت نے درست بات کی۔ تو دیکھیں اتنی سی بات جو قرآن کے ظاہر کے خلاف تھی، جیسے ہی حضرت عمر نے کی عورت فوراً کھڑے ہو کر وہ قانون تبدیل کروا دیتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں۔ اس کی اور بہت ساری احادیث میں مثالیں ہیں کہ معمولی سی خطا بھی ہوئی ہے حضرت عمر سے، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو خطا نہیں تھیں، محض ایک سیاست سے ان کا تعلق تھا، اس میں حضرت عمر کی بات کے بھی صحیح ہونے کا احتمال تھا، مگر قرآن کے کسی بھی ظاہری آیت سے وہ ٹکرا رہی تھی یا کسی حدیث کے ظاہری الفاظ سے ٹکرا رہی تھی، حضرت عمر نے فوراً اس بیس پر رجوع کر لیا۔ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو خط لکھا کہ تم جو کتابیہ عورت سے، یہودی عورت سے نکاح کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ نے جب ایک چیز کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے تو میں کیوں آپ کے کہنے سے اس کو چھوڑ دوں، لہذا میں اس سے نکاح کروں گا۔ بعد میں حضرت حذیفہ نے اس کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں جو منع کر رہا تھا حرام نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس لیے تمہیں منع کر رہا تھا، مجھے ڈر تھا اخاف انہا مومسۃ، کہ وہ کہیں وہ بدکار عورت نہ ہو۔
تو دیکھیں حضرت عمر وہاں بھی صاف کہہ رہے ہیں کہ میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا، میں کتابی عورت سے، عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح پہ پابندی نہیں لگا سکتا، کیونکہ قرآن میں صاف طور پر ہے کہ اللہ نے عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ میں تو مشورہ دے رہا ہوں تمہیں کہ تم اس پر عمل نہ کرو، کیونکہ ان میں بہت ساری بدکار عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مسلمانوں کی جو نسل کی خرابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس کے باوجود حضرت حذیفہ نے اس پابندی کو فالو نہیں کیا اور اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ تو جب صحابہ اتنی سی پابندی بھی جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے وہ قبول نہیں کر رہے، تو وہ پابندی جو قرآن کے ظاہر کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کا حکم پورا چینج ہو رہا ہے، اس میں قرآن کہہ رہا ہے ایک بیوی آپ کے لیے حلال ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے کہ بالکل حرام ہو گئی ہے، نکاح کے ذریعے بھی حلال نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی تو جا کے حلال ہوگی۔ اتنی سخت پابندی حضرت عمر لگا رہے ہیں، تو یہ حضرت عمر بھی ایسی پابندی نہیں لگا سکتے، یہ حضرت عمر پہ بہت بڑا الزام لازم آئے گا، اور صحابہ کرام پر اس سے بھی بڑا الزام لازم آئے گا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو حضرت عمر سے اختلاف کر رہے ہیں، مگر اتنی بڑی بات کہ آپ کی بیوی حضرت عمر آپ پر حرام کر رہے ہیں اور آپ اس میں خاموش ہیں، تو یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک سوال تو یہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 1471۔ یونس بن جبیر فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاق دی، اس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا هل عد ذلك طلاقا، کیا اس حالت حیض کی طلاق کو طلاق شمار کیا گیا؟ عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فما، اور کیا کرتا، یعنی شمار کیا گیا تھا، یعنی اور کیا کیا جاتا، اس کو یقیناً شمار کیا گیا تھا۔ اب ذرا اس بات کو آپ سمجھیں، دیکھیے عبداللہ بن عمر یہاں فرما رہے ہیں کہ نبی کے دور میں حالت حیض کی طلاق کو طلاق کاؤنٹ کیا گیا تھا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، تو وہ جو علماء کہتے ہیں نا 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اکٹھی 3 خلاف شرع ہے اس لیے وہ 3 نہیں ہوتی۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جیسے اکٹھی 3 خلاف شرع ہیں، ایسے حالت حیض کی طلاق بھی تو خلاف شرع ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو لے رہے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 کو 1 سمجھا گیا ہے، اور کیوں سمجھا گیا ہے آپ خود اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ غیر شرعی ہے، تو پھر عبداللہ بن عمر کی یہ والی حدیث کو آپ کیوں نہیں لیتے جس میں آتا ہے کہ غیر شرعی جو حالت حیض کی طلاق ہے اس کو نبی کے دور میں کاؤنٹ کیا گیا ہے؟ حالت حیض کی طلاق بھی بالاتفاق ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو تو نبی کے دور میں کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ وہ حدیث صرف مسلم میں ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس حدیث کی اتنی سندیں نہیں ہیں جتنی بخاری اور مسلم کی اس حدیث کی سندیں ہیں۔ وہ حدیث جس میں آتا ہے غیر شرعی طلاق 1 ہوتی تھی، 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں، وہ صرف عبداللہ ابن عباس کے شاگرد طاؤس سے مروی ہے، طاؤس کے علاوہ کسی اور راوی سے مروی نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث عبداللہ بن عمر کے بہت سارے شاگردوں سے مروی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں غیر شرعی طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا تھا۔ تو اگر آپ نے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں، اس کا وہی مفہوم لینا ہے کہ غیر شرعی طلاق 1 ہوتی تھی، اکٹھی 3 طلاق 1 ہوتی تھی، آپ اسی مفہوم پہ اگر اصرار کر رہے ہیں تو پھر یہ والی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے، اور بخاری اور مسلم کی یہ والی حدیث سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہے، لہذا یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اس کو فالو کریں۔ اگر آپ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور مسلم کی اس حدیث کو لیتے ہیں جس میں 3 طلاق کو 1 کہنے کا تذکرہ ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ علمی لحاظ سے بہت بڑی ناانصافی ہے کہ آپ ایک حدیث جس کے راوی زیادہ ہیں وہ حدیث مسلم کے ساتھ ساتھ بخاری میں بھی ہے اور اس کی سند بھی زیادہ مضبوط ہے، اس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، اس حدیث کو تو آپ ترک کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے راوی کا فتویٰ بھی اسی کے موافق ہے۔ عبداللہ بن عمر یہی فتویٰ دیا کرتے تھے کہ حالت حیض کی طلاق وہ واقع بھی ہوگی، غیر شرعی طلاق بھی واقع ہوگی، وہ فتویٰ بھی یہی دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ اس روایت کو تو ترک کر رہے ہیں اور وہ والی روایت جس میں راوی کا فتویٰ بھی اپنی روایت کے خلاف ہے اور وہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے سند کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ علمی خیانت ہے، پھر شاید یہ قرآن و سنت کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی رائے کو فالو کرنا ہے۔ میں کسی عالم کی تنقیص نہیں کر رہا، ہر عالم کے سامنے ہر دلیل نہیں ہوتی، لیکن جب دلائل آ جائیں تو اگر کسی عالم سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان عالم کو اپنے اس فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات،
یہاں میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اس فتوے سے رجوع کیا تھا اور حالت حیض کی طلاق کو پھر انہوں نے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا. اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں بحث کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حیض کی طلاق کو طلاق ہی مانا کرتے تھے. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کا میں آپ کو اس کے جوابات کا میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات ضبط ہو جائے. کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, ابو بکر کے دور میں 3 ایک سمجھا, حضرت عمر نے نافذ کیا. تو 5 قسم کے اشکالات ہوتے ہیں. پہلا اشکال عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہیں ان کا فتویٰ خود اس کے خلاف ہے. دوسرا اشکال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 جب قرار دیا اپنے فتوے میں تو اس میں انہوں نے حضرت عمر کے سیاسی فیصلے کا حوالہ نہیں دیا بلکہ دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا, جس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ اس کو حضرت عمر کا فیصلہ نہیں بلکہ قرآن کا حکم سمجھا کرتے تھے. تیسرا اشکال اس پر یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت تھی کہ وہ سیاستاً کسی کی حلال بیوی کو حرام کر دیں اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیں. چوتھا اشکال یہ ہوتا ہے, یعنی مطلب یہ کہ یہ سیاست نہیں ہے تو دین میں تحریف کہلائے گی, اور اگر یہ تحریف نہیں ہے تو پھر تحریف دین کسے کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے. چوتھی بات یہ کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاذ اللہ دین میں تحریف کر ہی دی تھی تو پھر سارے صحابہ اس پہ خاموش کیوں ہوئے. کوئی ایک ضعیف سے ضعیف سند بھی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ کسی صحابی نے اس پر اعتراض کیا ہو, بلکہ سب کے فتاویٰ اسی کے موافق ملتے ہیں. اور 5واں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی عبداللہ بن عمر سے جو روایت ہے وہ صحیح روایت ہے. اس میں آتا ہے کہ خلاف شرع طریقے سے دی گئی طلاق کو نبی کے دور میں طلاق کاؤنٹ کیا گیا تھا. تو بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے وہ سند کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے اور وہ روایت صحیح ہے مسلم کی اس روایت کے خلاف ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو مطلب بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اور اس بحث کو ختم کرتے ہوئے یعنی بحث ختم کرنے کا مطلب اس حدیث کے جوابات, باقی میں ان کے دوسرے دلائل پر بھی ابھی روشنی ڈالوں گا جو حضرات 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں, ان کے میں مختصراً ان کے دیگر دلائل بھی ذکر کروں گا. چونکہ یہ دلیل سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جاتی تھی اس لیے میں نے اس پر ذرا تفصیلی کلام کیا ہے. باقی دلائل بھی میں نمبر وار دوں گا, پھر ان کا بھی انشاءاللہ جو بھی علمی تجزیہ ہوگا وہ کرنے کے بعد پھر میں ان کے دلائل لوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو یہاں میں اس مسلم کی اس حدیث کے جو جوابات ہیں ان کے اختتام کے طور پر ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس میں رخصتی سے پہلے کی طلاق کا ذکر ہے. یعنی قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب تم اے ایمان والو جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو اور تم نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا, تو تم عورتوں پر پھر عدت واجب نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے ہی اس سے سیکچول ریلیشن قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو پھر عورت پر عدت لازم نہیں ہے. تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر کسی نے 3 طلاقیں دیں تو عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو ایک سمجھا جاتا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 قرار دیا ہو. لیکن مجھے یہ تعویل زیادہ دل کو نہیں بھاتی ہے, مجھے یہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, کیونکہ یہاں بھی پھر وہی اشکال ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں تحریف کیسے کر سکتے ہیں. اور بعض علماء نے ایک اور جواب دیا ہے, سب سے مضبوط جواب تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کا پیش کیا کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے متع کے بارے میں روایت ہے. اور ایک اور جواب دیا ہے, وہ جواب بھی علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی, امام نووی شافعی جو صحیح مسلم کی حدیث کے شارح ہیں, انہوں نے یہ بہترین جواب دیا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں دی جاتی تھیں ایک کی نیت سے. عرب کی عادت ہے کہ جب وہ کسی بات کو دہراتے ہیں تو 3 دفعہ دہراتے ہیں, نیت ایک کی ہوتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ نے سانپ دیکھا, اب آپ سانپ دیکھ کے چیختے ہیں زور سے سانپ سانپ سانپ, تو ایک ہی سانپ ہوتا ہے, نیت بھی ایک ہی کی ہوتی ہے, مگر آپ اس لفظ کو 3 دفعہ دہراتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ 3 سانپ ہیں, بلکہ مطلب ہوتا ہے کہ ہے ایک ہی, لیکن اسی ایک کی تاکید کے لیے تاکہ آپ کی سمجھ میں بات اچھی طرح آ جائے آپ اس کو 3 دفعہ دہراتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عین ممکن ہے صحابی طلاق کے لفظ کو 3 دفعہ دہراتے ہوں, نیت ایک کی ہوتی ہو, نیت ایک کی ہوتی ہو, مگر اس وقت لفظ کو 3 دفعہ دہرایا جا رہا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ایک طلاق میں تم کو واقعی دے چکا ہوں. تو یہ والی اس قسم کی جو 3 طلاق ہیں وہ ایک سمجھی جاتی تھی. اور ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے کیا دیکھا کہ لوگ جلدی کر رہے ہیں, بھئی تم ایک لفظ کو 3 دفعہ کیوں دہرا رہے ہو,
اور اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ بعض دفعہ ایک کی نیت نہ ہو, آدمی 3 طلاقیں دے کے بعد میں جھوٹ بولے کہ میری نیت ایک کی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی فیصلہ کیا کہ بھائی اب ہم کسی کی دل کے حالت کو نہیں جانتے, ہم ظاہر کو دیکھیں گے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, لہذا اگر کوئی 3 دے گا تو ہم اس کو 3 ہی سمجھیں گے, ہم اس کے الفاظ کو دیکھیں گے, اس کی نیت کو نہیں ٹٹولیں گے. یہ فیصلہ یقیناً سیاسی فیصلہ ہوگا جس کی شریعت میں اجازت ہے, کیونکہ جج کو, قاضی کو کسی کے دل کی حالت پتہ نہیں ہوتی, ہم اس کے ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دینداری غالب تھی, جھوٹ نہیں تھا, لوگ دیانتداری پر عمل کرتے تھے. وہاں اگر کوئی یہ کہتا کہ میں نے 3 دی ہیں اور میری نیت ایک کی ہے تو عین ممکن ہے, بلکہ 100% یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے, کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول, صحابہ کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ سب کے سب سچے تھے, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت عمر کے دور میں صحابہ بھی تھے, تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی, بہت سارے لوگ تھے جو اسلام دشمن بھی تھے, بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے ہوئے تھے, اور فسق و فجور کا بھی کچھ نہ کچھ رجحان بڑھ گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا کہ اب جو 3 دفعہ دہرائے گا ہم اس کے دل کو نہیں دیکھیں گے, اس کی زبان کا اعتبار نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے یہ ممکن ہے کہ عین ممکن ہے اس نے 3 کی نیت کی دی ہو اور بیوی حرام ہو گئی اور وہ جھوٹ بول کے اپنے لیے اس کو حلال کروا رہا ہو. تو اس کو فقہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی جو ہے نا وہ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے, وہ آپ کی دل کی نیت کو نہیں ٹٹولتا. تو عین ممکن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو جو 3 قرار دیا ہو تو اس سے 3 سے وہ 3 مراد ہوں جو ایک کی نیت سے نہ دی جائیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں, فقہا بھی یہ کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ایک شخص نے طلاق کے لفظ کو 3 دفعہ دہرایا اور اس کی بالکل بے غبار طور پر یہ نیت تھی کہ وہ 3 کی نیت نہیں تھی, باقاعدہ نیت کر رہا تھا کہ میں 1 طلاق دینا چاہتا ہوں, لیکن بیوی کو سنانے کے لیے اس لفظ کو وہ بار بار تاکید کے لیے گھماتا ہے, تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا, اور فیما بینہ و بین اللہ تعالی یہ سمجھا جائے گا کہ ایک ہی ہوئی ہے. لیکن جب یہ مسئلہ جج کے پاس پہنچے گا, قاضی کے پاس پہنچے گا, عورت عدالت میں یہ مسئلہ لے کے جائے گی کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں, تو پھر شوہر کی یہ دعویٰ کہ میری نیت ایک کی تھی, یہ دعویٰ جج قبول نہیں کرے گا, اور جج یہی کہے گا کہ بھئی ہم نے آپ کے الفاظ کو دیکھنا ہے, آپ کی نیت کو نہیں دیکھنا. اور یہ مسئلہ آج بھی اسی طرح ہے, فقہا اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے ایک کی نیت سے تو وہ ایک ہی ہوگی, 3 نہیں ہوں گی. لیکن جج کے پاس جب جائے گا, عدالت میں جب یہ کیس جائے گا, تو عدالت اس کو 3 نافذ کر کے ان میں جدائی ڈال دے گی. ہاں یہ بات خوب ذہن میں اچھی طرح سمجھیے کہ آج کل جو لوگ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نیت 3 کی نہیں تھی, تو یاد رکھیں اس سے 3 ہی ہوں گی, کیونکہ 3 کی نیت نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت. تو طلاق میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نے اگر 3 دفعہ الفاظ دہرا دیے تو وہ 3 ہی ہوں گی. تو 3 کی نیت کا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے, باقاعدہ 1 طلاق کی نیت ہونا یہ الگ چیز ہے. یعنی ایک آدمی اگر 3 طلاقیں دے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری نیت 3 کی نہیں تھی تو 3 ہی ہوں گی. لیکن ایک آدمی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت 1 کی تھی اور باقی 2 لفظ میں نے اس 1 ہی کے تکرار کے لیے گھمائے ہیں, تو 1 ہوگی وہ. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. بعض حضرات اس باریک فرق کو نہیں جانتے, تو وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اس کی نیت 3 کی نہیں تھی لہذا 1 ہی ہوئی ہے یا ہوئی نہیں ہے. یہ غلط ہے. طلاق میں نیت نہیں ہوتی, آپ کی نیت نہ ہو تو بھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. ہاں باقاعدہ 1 کی نیت کریں آپ اور کہیں کہ میں نے جو طلاق دی ہے تو میں نے اس لفظ کو باقاعدہ نیت کی تھی کہ میں اس کو بیوی کو سنانے کے لیے ان الفاظ کو بار بار دہرا رہا ہوں, نیت 100% میری 1 کی تھی, تو پھر دیانتاً 1 طلاق ہوگی. لیکن جب قاضی کے پاس یہ مسئلہ جائے گا تو 3 ہی نافذ کرے گا. اسی طرح بیوی کو بھی اگر یہ ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو عورت بھی اس سے علیحدگی اختیار کر لے گی اور وہ اس پر حرام ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے صحیح مسلم کی حدیث کا, اور اس کی تائید میں ہمارے پاس ایک روایت موجود بھی ہے. سنن سعید بن منصور میں حدیث ہے, حدیث نمبر 1070. اس میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ ان عمر بن الخطاب کتب الی ابی موسیٰ الاشعری, عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور فرمایا لقد هممت ان اجعل اذا طلق الرجل امرأته 3 في مجلس ان اجعلها واحدة ولكن اقواما حملوا على انفسهم فالزموا كل نفس ما الزم نفسه
من قال لامرأته انت علی حرام فہی حرام ومن قال لامرأته انت بائنۃ فہی بائنہ ومن قال انت طالق ثلاثا فہی ثلاث۔ حضرت بصیر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ جب کوئی شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو میں اس کو 1 قرار دے دوں، لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی مشقت میں ڈال دیا، بس جو آدمی اپنے نفس کو جس چیز اپنے آپ پر جو چیز لازم کرے گا میں اس پر وہی چیز لازم کر دوں گا، لہذا جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو وہ حرام ہوگی، جس نے اپنی بیوی سے کہا تو آزاد ہے تو وہ آزاد ہو جائے گی، جس نے کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں تو وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب اس پوری حدیث کو آپ سامنے رکھیں، حضرت عمر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھ رہے ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک مجلس کی 3 کو ایک قرار دے دوں، لیکن میں وہی کروں گا جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی لوگ اپنے اوپر جس چیز کو لازم کر رہے ہیں میں وہی چیز اپنے اوپر لازم کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ لوگ جب 3 دے رہے ہیں تو میں اس کو 3 ہی سمجھوں گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میں لوگوں کے الفاظ کو دیکھوں گا، لوگوں کی نیتوں کو نہیں دیکھوں گا۔ اس کی دلیل آگے والی جو حدیث کے الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں، وہ الفاظ آگے کیا ہیں؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی سے کہا تو مجھ پر حرام ہے تو وہ حرام ہی ہوگی۔ دیکھیے اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ لفظ حرام میں مختلف احتمالات ہیں۔ کسی بھی حلال چیز کو حرام کر دینا یہ قسم کہلاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، 28ویں پارے میں سورہ تحریم، کہ اے نبی آپ اپنے اوپر حلال کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے ایسے یمینوں کو توڑنے کا، یمین کو، ایسی قسم کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے حلال کو حرام کرنا اس کو قسم سے تعبیر کیا ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو اس کا ایک مطلب کیا ہے کہ گویا وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا۔ حرام کا ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو، یعنی طلاق ہے تمہیں، جیسے طلاق کے بعد 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو 3 طلاق کا دینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ تم مجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو رہی ہو۔ تو اس میں دونوں احتمال نکلتے ہیں۔ تو حضرت عمر یا ایک طلاق بائن کا احتمال بھی ہے اس میں حرام میں، کہ نکاح تمہارا اور میرا ختم ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص اپنی بیوی سے کہے گا تو مجھ پر حرام ہے تو وہ حرام ہی سمجھی جائے گی، یعنی نکاح کو ختم سمجھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس میں حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ میں لوگوں کی دلوں کے حالات کو نہیں جانتا، جو زبان سے جو الفاظ کہے جائیں گے ان زبان کے الفاظ کا میں وہ اعتبار کروں گا۔ آگے اور وضاحت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی سے کہا انتی بائنۃن، بینونت کہتے ہیں جدائی کو، علیحدگی کو، بیوی سے کہا تو مجھ سے آزاد ہے یعنی میرا اور تیرا تعلق ختم، تو دیکھیں اس کے بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا، ایسے گول مول لفظ کہے گا فہی بائنۃن، تو وہ بیوی بائن ہی سمجھی جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا میں اس کو 3 قرار دوں گا، اس کے الفاظ کو دیکھوں گا۔ تو جیسے باقی 2 الفاظ میں آپ حدیث کا جو مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ حرام میں 2 احتمال نکلتے تھے، ایک احتمال کو حضرت عمر نے ترجیح دی، بائن کے لفظ میں 2 مطلب تھے، حضرت عمر نے ایک مطلب کو ترجیح دی۔ تو ایک مجلس میں 3 طلاقوں کے بھی 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ الفاظ 3 دفعہ دہرا رہا ہے، نیت ایک کی ہے، اور ایک مطلب یہ کہ 3 دفعہ الفاظ دہرانے سے ایک کی نیت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں اس پر وہی لازم کر دوں گا جو وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، لہذا اس 3 کو 3 ہی سمجھوں گا۔ تو یہ اس روایت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس سے وہ والی طلاق مراد ہے جو 3 دفعہ الفاظ دہرائے جاتے تھے مگر نیت ایک کی ہوتی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کی نیت نہ بھی ہو پھر بھی 3 سے 3 مراد ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر پہ فیصلہ کر دیا، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایسے الفاظ استعمال کرے گا گول مول تو ہم قاضی جو ہے وہ اس کی نیت نہیں دیکھے گا بلکہ وہ عرف کو دیکھے گا اور ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی جس کے میں نے آپ کے سامنے جوابات رکھے۔ البتہ یہ جو حضرت بصیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو یہ روایت ہے جس میں آتا ہے حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روایت سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسن کی حضرت عمر سے بھی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور
حضرت حسن جو تھے وہ مدلس بھی تھے، یعنی اپنے شیخ کا نام چھپا دیا کرتے تھے، اور مدلس کی روایت میں جب تک کچھ شرائط نہ پائی جائیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس حدیث کو صحیح قرار بھی دیا جائے تو بہرحال کلام سے خالی نہیں ہے، یعنی اس کی سند بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن کمزور روایت کسی مضبوط بات کی تائید میں بہرحال پیش کی جا سکتی ہے، تو اس لیے میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر روایتیں ہیں وہ بہت ہی واضح ہیں، جن سے بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے، جس پر میں بہت لمبی بحث آپ کے سامنے کر چکا ہوں، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں آدھا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو مفہوم عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ کہنا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھیں یہ بالکل غلط ہے۔ اس پر وہ جو اشکالات ہیں، جو جوابات ہیں، میں نے آپ کے سامنے دے دیے۔ اب میں انشاءاللہ ان دلائل کی طرف آتا ہوں جو دوسرے دلائل ہیں جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، ان دلائل کا میں انشاءاللہ تجزیہ کروں گا۔